سنا ہے زندگی امتحان لیتی ہے، مگر یہاں تو امتحانوں نے زندگی ہی لے لی ہے۔ خدا پیار بھی سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والے بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا نصیب والوں کو دیتا ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، پر سمجھ کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ محبت سائے کی طرح ہوتی ہے، جب ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے تب شام ہو جاتی ہے۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ محبتیں، مسکراہٹیں اور خوشیاں ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہیں۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ رشتوں کی ڈور جب ٹوٹ جاتی ہے، اسے دوبارہ جوڑنے سے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں، ڈور پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسو کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ زندگی میں جو چیز پسند ہو اسے اللہ کے بندوں میں بانٹ دیجیے، چاہے وہ عزت ہو، محبت، علم، دولت یا خلوص ہو۔ اسے اپنے تک محدود نہ کریں، اسے راستہ دیں تاکہ وہ اسی راستے پر پلٹ کر دگنا چگنا ہو کر آپ تک واپس آ جائیں۔ بس اس میں صبر اور انتظار شرط ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے، یقین رکھیے۔ اس پر جو مشکل میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے، کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیں۔ کچھ لوگ اپنی اوقات سے بڑی باتیں کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا آپ کے ماضی کا چشمدید گواہ ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پانی دریا میں ہو یا آنکھوں میں، دونوں میں گہرائی اور راز ضرور ہوتا ہے۔ جو لوگ درد محسوس کرتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ احساس کہنا تو چھوٹا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ سیدھے راستہ اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ قرآن اللہ اور بندوں کے درمیان براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔
قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوتا، اپنا بنائے جاتے ہیں۔ اپنائیت ایک رشتہ ہی نہیں، ایک عمل بھی ہے۔ کچھ لوگ بہت باتوں سے بھی اپنے نہیں بنتے اور کچھ خاموشی سے ہی دل میں اتر جاتے ہیں۔ محبت نہ ملے تو ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں اور اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ وہ مہربان رب تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ توبہ کرنے سے انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، تو یہ چانس بس تب تک ہے جب تک سانس ہے۔ اس کے بعد صرف دردناک عذاب ہوگا اور پچھتاوا رہ جائے گا۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنستے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیے، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ محبت کی پہچان عزت سے ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ وقت ایک گزرنا ہی ہوتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ گزرتا وقت جاتے جاتے لوگوں کا سچا پکا سب رنگ دکھا جاتا ہے۔ خلوص کسی کی جاگیر نہیں ہوتا، یہ تو اپنائیت کا ایک انداز ہے۔ جو جتنا سمجھ سکے اتنی ہی اپنائیت کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنی خوش اخلاق کی وجہ سے لاکھوں میں بھی اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ زندگی کے گلدستے میں ایسے پھول جمع کرو جو نیکیوں کی خوشبو ہر جگہ بکھیرتے رہیں۔ نہ منانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، پر کسی روٹھے ہوئے کو منانے کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے اور وہ ہے محبت۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسو کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ تم اس وقت تک کسی کو گناہ گار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کریں تو یقین کر لیجیے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ خاموشی کو بھی سنا کریں، یہ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہے۔ اپنا دل اللہ کی محبت سے سرشار کر لو، وہی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے،
اس سے بڑھ کر تمہیں کوئی نہیں چاہ سکتا۔ پیسوں سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہو سوائے 3 چیزوں کے: زندگی، صحت اور خوشیاں۔